ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ رازق بھی وہی ہے، ساری مخلوق کو بنانے والا بھی وہی ہے، نظام کائنات چلانے والا بھی وہی ہے، ہر ایک کے رزق کا ذمہ دار بھی وہی ہے، ہر ایک کی مشکل کشائی کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ ہمارے معبود ہیں اور ہم اس کے عابد ہیں۔ انسان کی اس زندگی میں سب سے بڑا بنیادی اہم ترین جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ اللہ کا کیا لگتا ہے اور اللہ اس کا کیا لگتا ہے۔ بڑی عام فہم سی جملہ بول کے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ جس بندے کو ساری زندگی اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کا ہی پتہ نہیں چلا تو وہ نبھائے گا کیا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا کیا لگتا ہوں، اللہ میرا کیا لگتا ہے، یہ ایک تعلق ہے عابد اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان۔ تو بھائیوں، میں اس خطبہ میں یہ ایک پیغام میں آپ بھائیوں کو دے رہا ہوں کہ ہر کوئی یہ سوچے کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ جب یہ تعلق داریاں دل میں رچ بس جاتی ہیں تو پھر عبادت کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور اللہ سے مانگنے میں بھی سرور آتا ہے، سکون آتا ہے، اور آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے تو پھر بڑے یقین سے مانگتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میں جس سے مانگ رہا ہوں میں کیا لگا وہ کیا لگا، میں جو کچھ بھی لگتا ہوں میں نے اس کے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں حتی الامکان۔ تو بھائیو، یہ جذبہ، یہ فکر اپنے دل میں جو ہے یہ پیدا کرو۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ صدیوں سے دنیا میں بڑی بھاری تعداد ہے حزب الشیطان کی، جو بالخصوص اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی گلوچ اور بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، ان کا نقائص بیان کرنا اور ان کی تدلیل، ان کی رسوائی اور ان کی قدر اور منزلت کو مومنین کے دلوں سے گرانا، گھٹانا، یہ ان کا جو ہے وہ اس مذہب کی بنیاد ہی اس بات پہ ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی ایک بات آپ بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، صحابہ کا جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، ان کا کیا کیا تھا انہوں نے کہ اتنی سزا ان کو جو ہے وہ مل رہی ہے اور دنیا کو ان کی کردار کشی سے ایک دفعہ گرما دیا جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہوا؟ کیا غلطی ہو گئی ان سے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھائی، کوئی غلطی نہیں تھی ان کی، ان کی ایک ہی غلطی تھی کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا تھا
کہ یہ اللہ کے کیا لگتے ہیں اور اللہ ان کا کیا لگتا ہے. یہ تعلق اور یہ رشتہ، صحابہ کرام اس تعلق کے امین ہیں، اور یہ رشتہ داری شیطان کو کسی صورت گوارا نہیں. بھائیو، شیطان کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مانے، جی بھر کے مانے آپ. شیطان کو اس سے اعتراض نہیں ہے. یہ بڑی اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح. شیطان کی اس سے دشمنی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اس کی کوئی ضد نہیں ہے. وہ تو خود اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. روڑا کی ہے ادا، روڑا یہ ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے مجھے ایسے مانو، شیطان کہتا ہے نہیں ویسے نہیں مانو. اللہ کو مانو لیکن ویسا نہ مانو، ویسے نہ مانو جیسے اللہ کہتا ہے. یہ روڑا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. ان سے دین سیکھا ہے، دین کی تربیت ان سے جو ہے وہ لی ہے، تعلق باللہ کی ادائیں سیکھی ہیں، اللہ کی قربت اور تقرب کے سلیقے سیکھے ہیں انہوں نے. شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے، شیطان کو یہ برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سزا ہے، یہ جرم ہے ان کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بڑا آج کل کے زمانہ میں تو یہ بات سمجھنا بڑی آسان ہو گئی ہے کہ جس کو بھی آپ نے، جس مشن کو بھی آپ نے ناکام کرنا ہو، اس مشن کے جو علمبردار ہیں ان کو بدنام کر دو. اسلام ایسا کھرا ستھرا صاف دین ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ، اس کے نقائص نکال کے آپ اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے، نہیں ہوتا. اللہ، اسلام ایک چمکتا دمکتا سورج ہے جس پہ آپ جتنا بھی چھینٹے ڈالیں وہ چھینٹے تو جل جائیں گے، لیکن سورج کا چہرہ داغدار ہونے والا نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ جو اس کے حامل ہیں، جو اس کے داعی ہیں، جو اس دین کے دعوے دار ہیں، مبلغ ہیں، ان کو بدنام کر دو، کیونکہ دین نے ان کے ذریعے آگے جانا ہے نا. وہ ذریعہ اپنے بدنام کرنے کی کوئی آج بھی یہی ہوتا ہے. یہ بات بڑا پرانا حربہ ہے یہ. تو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو تعلق ہے، جو خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کے درمیان جو عبادت کی ایک ادا ہوتی ہے، یہ بڑی پیاری اور بڑی مستحکم اور بڑی کامل ترین یہ ادا ہے. بڑا پیار تھا صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھا اور اللہ تعالی سے بھی تھا. اب اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جنگ بدر میں، احد میں بہت ساری شہادتیں ہو گئیں، مسلمانوں کا کافی سارا نقصان. یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں جو حق پہ ہے ہمیشہ وہی جیتے گا، نہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ، ان کا لاش کو بڑے برے طریقے سے بگاڑا گیا. اس کو ان کی بہن صفیہ بنت عبد المطلب دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ دکھاؤ. بہنیں
بڑا برا حال ہے لاش کا، برداشت نہیں کر پائے گی۔ اللہ اکبر۔ سنو بھائی، یہ باتیں ہیں جو شیطان کو گوارا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، اس کے بعد کوئی دکھ نہیں رہا، مجھے دیکھنے دو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خوشخبری ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، صحیح سلامت ہے، اب بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے دیکھنے دو بھائی کو۔ اپنے کہا دکھا دو بھائی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابیہ ہیں، انہوں نے، ان کا خاوند بھی جنگ میں، بیٹا بھی جنگ میں، بھائی بھی جنگ میں، باپ بھی اس جنگ میں۔ بتانے والوں نے بتایا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی، بھائی بھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ نگاہ میں نے دسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں؟ بتایا گیا کہ ہاں صحیح سلامت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی کا بھی نہیں، بیٹا، یار بڑے قیمتی ترین اور قریبی ترین یہ رشتے ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، سلامت ہیں؟ ہاں سلامت۔ کہا کوئی دکھ نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کا یہ جو پیار اور محبت ہے، اس پیار اور محبت کے امین کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اور ہم نے یہ پیار اور محبت کہاں سے لینا ہے؟ صحابہ سے لینا ہے۔ صحابہ ہی اصل مصدر ہیں، منبع ہیں، وہ چشمہ ہیں جہاں سے یہ سارا فیض قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جاری رہے گا۔ تو یہ لوگ اس چشمے کو ہی گدلا کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا گناہ کیا ہے صحابہ؟ گالیاں نکالی جائیں۔ او بھائی، صحابہ اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ پیار، محبت، عقیدت کا وہ چشمہ اور تالاب ہے جہاں سے پوری انسانیت سیراب ہوتی ہے۔ وہ کسی نے سارے پنڈ نو مارنا ہوئے تے زہر کتھے پاندے نے؟ جتوں سارے پنڈ نو پانی چھاندا۔ رولا یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی سیرتیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک صحابی ہے خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ۔ دیکھیں وہ لوگ کیا تھے یار۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ ہم نے بس دوسروں کو کہنا ہے کہ تم ایسے کیوں کہتے ہو، اور ہم خود ویسے بنے نہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے اونٹ گھوڑا خریدا، سودا ہو گیا۔ انہوں آکھیا آ بھائی میرے نال آ، گھر چل، میں تینوں پیسے دے دیں۔ اس کو اور لوگ بھی تھے راستے میں، مارکیٹ میں، بازار میں، اسی طرح۔ انہیں پوچھا کتنے چلیں؟ تیرے کو گھوڑا ہے، تو منو بیچنا ہے؟ مختصر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے جا رہے ہیں اور وہ کچھ ہولا پیچھا پیچھا رہن لگ پیا لوگوں۔ وہ کسی نے کہتا یار تو پیسے کنے دے دیتے، انہیں دے دیتے، جب میرے کو 10 روپے ود لے لے تو انہیں کہا چل ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلاں تعال، وہ پیسے لے۔ وہ کہتے ہیں کہدے پیسے؟
یا تو یا گھوڑا خریدیا میں تیرے کو؟ میں کدوں خریدے؟ انہوں 4 پیسے کسی ود سناتے وہ پھر گیا. اچھا وہ اسی بحث دے دوران خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آ گئے. گل ہوئی کی ہویا جی؟ اے ہویا. وہ کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کول کوئی سودے دا گواہ ہے وے؟ کوئی بندہ کوئی گواہ دس. خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آخیا میں گواہ ہوں, میں گواہی دینا کہ تو یہ فروخت کیتا ہے. جبکہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودے کے وقت موجود نہیں تھے. اللہ گواہی دیتے. ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا خزیمہ تو تھے ہے نہیں سے تو گواہی کی میں دیتی؟ اللہ اکبر. انہاں کہا یا رسول اللہ تسی جیڑا دین اسمان تو تواڈے کول آوندا ہے اسی او منیا کہ نہیں منیا؟ او دے چ اساں تانوں صادق اور امین منیا کہ نہیں منیا؟ تے پھر خزیمہ کیویں من لوے کہ تسی اس عربی نال جھوٹ مارنا سی تسی؟ میں گواہی دیتی ہے. اللہ اللہ ایمان ہے. اس شیطان نو آرا کھائے گا. یہی وہ رشتہ ہے, تعلق ہے, پیار ہے, محبت ہے جو شیطان کو کسی صورت گوارا نہیں ہے. اور یہ جو چشمے اور یہ تالاب جو ہیں اس پیار اور محبت کے, شیطان اس کو گدلا کرنا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. شور شرابہ, گالی گلوچ, اللہ خسرت دنیا والآخرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی, عام گواہی کا نظام یہ ہے کہ کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خزیمہ اکیلا بھی کہیں گواہی دے دے تو اس کو قبول کر لیا جائے. اس کے ساتھ دوسرے آدمی کو ملانے کی دوسرے گواہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ پیار ہے بھائی, یہ محبت ہے صحابہ کی. کس کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. شیطان نو وارا کھاندی ہے نہیں کھاندی. تو پھر انہیں کسے نو تے انہاں دے مگر لانا ہی سی نا, کسے نو تے مگر بٹے پھڑا کے چاڑنے سی نا. انہیں ساری گیم جو ہے وہ یہ چل رہی ہے. اللہ اکبر. اب رہا مسئلہ اللہ کے ساتھ صحابہ کی معرفت اور قربت, تقرب الی اللہ. بڑی گہری, یہ بہت ہی گہری اور بڑی سنہری ادائیں ہیں اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. میں اس کی چند مثالیں آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں, آپ سنیں اور ویسے ہی بننے کی کوشش کریں. حال ساڈا بھی کو نہیں, سنیں, واہ واہ کی تھی, سبحان اللہ آکھی تے گئے, لیکن اس طرح دا بننا یہ عزم لے کے بڑے کٹ بندے جاندے نے. بہرحال یہ کرنے کا کام ہے, نہیں کریں گے تو پھر ایمان ہمارا بھی جو ہے نا وہ منافقاں علیہ ایمان ہے نا یارو. سنو اللہ اکبر. رفاعت ابن رافع رضی اللہ سبحانہ و تعالی وہ بیان کرتے ہیں جب اللہ سے تعلق کی بات آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ
نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، مجھے چھینک آ گئی اور میں نے اس کے بعد یہ کلمات کہہ دیے۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو بہرحال ڈرتے ڈرتے میں نے بتا دیا۔ وہ پوچھا جو گیا، پیشی پہ گئی تھی، یہ مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ، لیکن گڑبڑ نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے جھگڑتے دیکھا ہے کہ یہ کلمات کون اوپر آسمان پہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے کون لے کے جائے۔ اللہ، معمولی حل ہے۔ چلو اب انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا۔ چھینک کے بعد انہوں نے جو کلمات کہے نا، یعنی معرفت الہی، اللہ کی معرفت، اللہ کا، اور یہ وہی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ قرب اور تقرب بڑا اعلیٰ منزلت پہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی ذہن اور سوچ ادھر نہیں جاتی۔ قال الحمدللہ حمدن کثیرا، اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، کثیراً بے حد و حساب کرتا ہوں۔ الحمدللہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ الحمد کے ساتھ کوئی ضربیں وربیں بھی لگتی ہیں، اور وہ جتنی لگا دی جائیں رب العالمین اس کو اتنی ہی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بہت بڑا یہ ایک منظر ہے، بڑا خوبصورت منظر۔ جب کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک، جس کا عام ہم ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یا اللہ تیرا ہزاروں بار شکر ہے، تیرا اللہ نے ہزاراں واری لکھ لینا، تسی کہتا یا اللہ تیرا لکھ وار شکر ہے، انہیں لکھ وار لکھ لینا۔ تسی کہتا ہے یا اللہ تیرا کروڑاں وار شکر ہے، انہیں کی کرنا؟ انہیں کروڑاں ہی لکھ دینا۔ او پائیو، او سادے پائیو، سارا دن دکانہ دے بہ کے ٹکے ٹکے دا حساب کرنا رہے ہو، کدی ہے حساب کیتا تسی؟ اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ کیا ہے؟ الحمدللہ ایک مرتبہ کہیں زمین آسمان ثواب سے بھر کے بندے کے نام اعمال میں، تو اس کروڑ تے ارب خرب دی نال وہ اضافہ ہی لانا ہے نا، اے لایا کرو، کدی بھی ہمیں سکی پکی الحمدللہ نہ آکھیا کر۔ انہیں کی آکھیا؟ سنو، انہیں آکھیا الحمدللہ حمدن کثیراً، اللہ میں تیرا شکر ادا کر، الحمد کہہ رہا ہوں اور بے حد و حساب کہہ رہا ہوں، طیباً، اور ایسی حمد کہہ رہا ہوں جو ریاکاری اور اس طرح کی غلاظتوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ دے آدمی منافقت نال بھی آندے نے، نفاق بھی ہے۔ او جی میں داتا دربار گیا، اے مشکل سی، تے پھر الحمدللہ داتا صاحب نے میری مشکل اے الحمدللہ نے آکھی کہ نہیں آکھی؟ تے کیڑی آکھی سو؟ مومنہ والی؟ منافقاں والی نے آکھی حمدن کثیرن طیبن، اللہ ایہو جئی حمد جو بے حد و حساب بھی ہے، طیبن اور
ریاکاری اور دوسرے جتنے بھی اس کو خراب کرنے والے جو عوامل ہیں اس سے وہ پاک صاف بھی ہے. مبارکن فیہ، اور ایسی حمد ہے کہ جس میں اللہ تیری برکتیں بھی بے شمار ہوں، ایسی حمد. مبارکن علیہ، اور ایسی حمد کے جو ہمیشہ چلتی رہے. کما یحب ربنا ویرضا، اللہ تے پھر اینی اور ایہو جئی حمد کہ جن تے تو راضی ہو جائیں تے جن تو پسند کریں. اللہ کیا کیا پائی نے. یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہوا سانو کوئی نہیں، یہ دوسروں سے کیا کہیں. جس علمی اور افسوس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دعائیں بڑے بھائیوں کو یاد ہیں لیکن پتہ نہیں مانا کی میں آکھیا کی اللہ وہ مالک دے پھر بھی بڑا کچھ دے شردہ کہ نہیں دیتا، کرم کردہ کہ نہیں کرتا. تے جی پتہ ہوئے کہ میں کی آکھن دے ہیں تے پھر ثواب بھی بے شمار اور سواد بھی بے حساب. اج ثواب تے ہے یہ پر سواد وہ تو تھلے زبان تو تھلے گل اتری نہیں نا. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا جو ہے وہ یہ حال ہے، اللہ کے ساتھ یہ پیار محبت اور قرب اور تقرب کے ایسے کلمات کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کلمات ان کی زبان سے کیسے نکلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ان عبدا من عباد اللہ، جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں وہ اصحاب رسول ہوں یا غیر صحابہ ہوں، یار ان کی بہاریں اور ہوتی ہیں، ان کی ادائیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے. بعض محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حسن کے درجے پہ ہے. اینی گئی گزری کوئی نہیں کہ ایسی آنکھ بچا کے ٹوٹ جائیے، ہوگے بھی ضعیف لیکن یہ ذکر ضعیف کوئی نہیں. وہ جی گفتگو ہے نا وہ بڑی ایمانی گفتگو ہے. فرمایا کہ ایک بندے نے کہا ان عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے ایک مرتبہ کہا اللہم ربنا لک الحمد. یہ ضربہ نے بھائی کوئی کسے شکل چ لگائی، کسے نے کسے شکل چ لگائی ضرب ہے. یہ سکھو، یہ لایا کرو، یہ تھک پہنچو. یہی وہ اللہ کی قرب اور تقرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے. جب آدمی یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ بندے کو بہت کچھ سکھاتا ہے اس کو. اللہ اکبر. اب جو صحابی نے جو کہا وہ نماز کی حالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس کو سکھائے ہوئے تھے، سکھائے ہوئے نے. دل چوٹ. یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اللہ تک پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی جو گفتگو، جو ان کے کلمات ہوتے ہیں وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جو اللہ ان کو سکھاتا ہے. تو فرمایا ایک بندہ عبدا من عباد اللہ، اس نے کسی مناسبت سے کہا یا ربی لک الحمد، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں. اچھا کنہیں انہیں ایک ضرب لگائی. اللہ اکبر. بڑی اونچی ضرب لگائی ہے. نے آخیا کما انہیں لاکھ 100 کروڑ دا حساب نہیں کیتا انہیں. اس نے کہا کما ینبغی لجلال وجہ کا ولعظیم سلطان کا، اللہ جتنی حمد تیری پر جلال ذات کے شایان شان ہے، جنی تیرے
شایان شان ہیں انہیں، اور جتنی تیری بادشاہی کے شایان شان ہیں اتنی۔ اللہ اکبر، روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ مومن بندہ ہے، انہیں اللہ نے ویکھے ہے۔ جو فرشتے لکھنے والے ہیں نا، جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی، ان کو پورا حساب کر کے دیا ہوا ہے۔ جی میں تسی ٹول پلازے تے جاندے ہو نا، یا اسٹیشن تے جاندے ہو تے کرائے دا کہ ایتھوں ایتھے تک ایتھوں ایتھے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب لگا کے دیا ہوا کہ جڑا بندہ ہے آکھے وہ دا اینا ثواب لکھ لینا ہے، جڑا ہے آکھے وہ دا اینا لکھنا ہے، سارا وہ لکھ دے جاتا۔ فرشتے نے لکھا نہیں، اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس نے یہ کہا ہے، اس کا کیا حساب لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا حساب میں نے تجھ سے لکھوانا ہی نہیں ہے، یہ حساب میں ادھر نال آپ کرانگا تو لکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ یار ہویا کہ غور کرو، یہ گلاں غور کرنے والی نے۔ ساری مصیبت ہے کہ اسی ہمیں پڑھی جانے ہیں، نہ ترجمہ ہوتا نہ مقصد ہوتا، نہ وہ جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں خلفیت، نہ اس کا پتہ۔ ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ ہوا یہ ہے کہ ایک انسان نے بنو آدم میں سے عبد من عباد اللہ، جس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بات ایسی کر دی ہے کہ جس نے دیکھا ہے اس کی عقل بھی وہاں نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ گل ہوئی نا یار، اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، وہ صاحب یہ جو اللہ والے لوگ ہیں شیطان نو وارا کھاندے نے نہیں، وارا کھاندے ہو یار، کسی صورت نہیں وارا کھاندے۔ یہی وہ رشتہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو شیطان کو کسی صورت برداشت نہیں ہے، وہ اس رشتے کو خراب کرتا ہے۔ اب مانیے اللہ کو، پڑھیں تہجدیں، نمازیں پڑھیں، خیراتی کریں۔ اگر شیطانی نظام کے مطابق آپ کر رہے ہیں تو شیطان بڑا خوش ہوتا کہ یہ جہنم کا ایندھن بھی بن رہا ہے اور اس کا یہ مال اور سکون بھی برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول، اور یہی وہ شرط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر وہ عمل جس پہ ہماری مہر نہیں ہے، لیسا علیہ امرنا فہو رد، وہ جیسا بھی ہو وہ اللہ کے ہاں مردود عمل ہے۔ وہ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو یہ چاہیے کہ اب ویسے کریں جیسے وہ کہتا ہے، اللہ کو ویسا مانے جیسا وہ ہے۔ اللہ کو یہودی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ عیسائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہندو؟ پوری انسانیت مانتی ہے۔ رولا کی ابو جہل مانتا تھا اللہ کو یا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا۔ سارے قریش مکہ مشرکین جن کو ہم کہتے ہیں، جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ جیسا اللہ وہ ہے وہ ویسا نہیں مانتے تھے۔ یہ میری بات پلے باندھو بھائی، صرف اللہ کو مان لینے سے بات نہیں بنتی، ویسا مانو جیسا وہ ہے، اور وہ کیسا ہے؟ وہ ویسا ہے جیسے اس نے بتایا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ اور اس نے کہاں بتایا ہے؟ اس نے قرآن میں بتایا ہے۔ قرآن اللہ کی معرفت سے بھرا پڑا ہے۔ نکلو، یہ ایک بڑا خطرناک پوائنٹ ہے کہ ساری زندگی آپ اللہ کو مانتے رہیں لیکن وہ روڑا سی کہ ویسا نہیں مانا جیسا وہ ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ النساء کی 136 نمبر آیت میں، یہ پڑھو اس آیت کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ پہ ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے۔ آگے پھر فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، پھر فرمایا آمنو، یہ اللہ مان تو لیا، اب کیا کرے؟ وہ جویں دا دل چاہیا انج دا من لیا، بات یہاں ختم آمنو باللہ، ویسا مانو جیسا وہ ہے، نبی کو ویسا مانو جیسا وہ، قرآن کو ویسا مانو جیسا وہ ہے۔ 3 پوائنٹ ہے ایمان کے۔ اب یہاں پہ تھوڑی نبی کو کیسا، آپ اپنے عشق دی ہوا چڑھ کے تے آکھو نہیں جی نہیں، یہ نبی بشر نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ ہے، جو آسمان پہ تھا وہی زمین پہ آ گیا، میرا عشق یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے۔ اور میاں قیامت والے دن فیصلے تیرے عشق اور محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق۔ تو اپنا عشق چکی رکھ، اللہ، یہ شریعت کے معاملے، یہ اللہ کی معرفت کے، اللہ کی عبادت کے، محمد الرسول اللہ پہ ایمان کے معاملات، قرآن پہ عمل اور ایمان کے معاملات ہیں۔ ہمارے ذاتی عشق کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، یہ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی گمراہی۔ تو بھائیو، یہ اصحاب رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اصحاب رسول کیسے، اللہ اکبر، غالباً بریدہ اسلمی رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ یہ دعا یاد بھی کرو، اور اس دعا کا میں ترجمہ بتانے لگا ہوں، اور اس کے تناظر میں اپنا ایمان بھی درست کرو، اور اللہ کے ساتھ اور پیار محبت کی راہیں بڑھاؤ۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألوک، اللہ میں تو اس سے مانگنے لگا۔ شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ میاں یہ جو رشتہ ہے نا، کہ میں اللہ کا کیا لگتا ہوں، اللہ میرا کیا لگتا، اس رشتے کو پاک اور صاف کرو، اس کے اندر کھوٹ اور منافقت اگر کھڑے ہیں تو اللہ رب العالمین کو اس رشتے کا حوالہ دے کے جب بھی جو مانگو گے ملے گا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ وہ لوگ کیا تھے، صحابہ کیا تھے؟ صحابی کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألوک، اللہ میں تو اس سے مانگنے لگا ہوں، چلو مانگوں گا بعد میں، پہلے یہ میں بتاؤں گا کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں، تو میرا کیا لگتا ہے، میں تجھے کیا سمجھ کے مانگنے لگا ہوں۔ آیا میرا تیرے نال اللہ، میرا تیرے نال رشتہ کے اللہ، جب رشتہ داریاں اور تعلقات کھڑے ہوتے ہیں نا، آیا وہ لذت اور سرور اس میں اللہ بھر دیتا ہے جو بادشاہوں کا نصیب بھی نہیں ہے، یہ فقیروں کا نصیب ہے، یہ امیروں کا نصیب نہیں ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلا رشتہ میرا دلی تیرے ساتھ یہ ہے، بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اللہ میں دل سے یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میرا اللہ تو ہے، بِأَنَّكَ
انت اللہ، تو اللہ ہے، میں یہ گواہی دے رہا ہوں۔ لا الہ الا انت، اور تو میرا ایسا اللہ ہے کہ مشکل کشائی کے لائق، حاجت روائی کے لائق، عبادت کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے نا وہ اللہ کو ویسا مانو جیسا وہ انہیں دسے ہے نا، انہیں کہا میں سکا پکا اللہ نہیں میں تینوں مانتا، اللہ اللہ، بلکہ ایسا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، یہ میرے دل کی گواہی ہے، میری شہادت ہے، لکھ لے، تو بھی گواہ ہو جا، فرشتے بھی گواہ ہو جائیں۔ لا الہ الا، کیا خیال ہے الہ کا معنی صرف معبود کا معنی نہیں ہوتا بھائی، عبادت کے لائق بھی، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق بھی، اور اطاعت کے لائق بھی تیرے علاوہ میرا اور کوئی نہیں۔ اب کہیں گے کہ اطاعت میں محمد الرسول اللہ وہ کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائی وہ بذات خود یہی بتانے آئے ہیں کہ میں بھی اللہ کا مطیع ہوں، آپ بھی اللہ کے مطیع۔ اصل اطاعت گھوم گھما کے ہر کسی کے دروازے سے گزر کے کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ تک پہنچتی ہے۔ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الواحد، اللہ تو میرا ایسا اللہ ہے، الواحد جو ایک ہے، کائنات وچ دوجا اللہ کوئی نہیں، الاحد، اور ایسا اللہ جو اکیلا ہے، ایک بھی ہے تو ایک اللہ بھی ہے۔ سمجھ آئی گا؟ تو ایک بھی ہے ایک اللہ بھی ہے۔ اکلے کا مطلب ہے کہ تیری رشتہ داریاں کو نہیں، تیرا پتر کو نہیں، تیرا پیو کو نہیں، ماں کو نہیں، تھی کو نہیں، بیٹی کو نہیں، بیوی کو نہیں، رشتہ داریاں نہیں ہیں بھی تو ایک اللہ۔ دوجا اللہ کائنات ہے اور ہے بھی ایک اللہ۔ اکلے دی اگے وضاحت کی تھی، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسا ایک اللہ کہ جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے، اور اس بات میں بھی اکیلا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس بات میں بھی اکیلا کہ نظام کائنات بنانے اور چلانے میں تیرے ساتھ تیرا شریک اور ہم نوا اور ہم طاقت اور کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس آدمی نے لقد سأل اللہ باسمہ العظیم، اس آدمی نے اپنے اللہ سے اس کے ایسے اسم عظیم کے واسطے سے رشتہ داری جتلا کے مانگا ہے کہ جو کچھ بھی مانگے اس کو ملے گا، اور جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ یار ایسا بھی دے صحابی شیطان دے بارے چ ہے نے، اللہ وہ انہاں لوگاں دے دیو وٹے پھڑا کے دے مگر چاڑ دیندا ہے یار، ہمارا لوگاں سٹوری ہے وے، یہ تو بعد کچھ نہیں ہے۔ اب یہی الذی لم یلد ولم یولد، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے ہمارے ساتھی، ایک محلے میں امام مسجد تھے، وہ جدوں بھی سورت پڑھ دے سن نال قل هو اللہ احد ضرور لا لیندے سن، کوئی بھی پڑھی آخر تے سورہ قل هو احد اخلاص نال ضرور پڑھنی۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر آدمی علم میں مرتبہ میں برابر نہیں ہوتا۔
وہ محلےدار نے آخیا بھی کہ یار تو کی تیرا مسئلہ ہے بھی تو یہ صورت نال ضرور لانی ہوں ہے. انہیں آخیا یار میں لانی ہے, میں انجی نماز پڑھانی ہے. بہت تنگ کیا. بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار کی گل ہے تو محلےدار جو ہے شکایت کرتے ہیں مسیت والے, تو مسیت والوں امام تو شکایتاں بڑیاں ہوندیاں بالخصوص جڑے پرانے بزرگ نمازی کوئی نہ کوئی یہو جہے ہوندے نے کہ انہوں نے بس یعنی ہر مسیت ایک شغل لگا ہوتا ہے. انج نہیں ہونا, نہیں کرن دینا, انج ہونا چاہیے, نہیں انج کرنا, نہیں انج ہونا. شیطان ہے بڑا خبیث ہے. انہیں مسئلے دے اتنے بیٹھے بھی کسی نہ کسی کام لائی رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی مسئلہ ہے؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ منو یہ صورت نال پیار بڑا ہے یا اللہ. اللہ اس صورت نال پیار تو صورت ہے گی قل هو اللہ احد, اکلا ہے اللہ الصمد, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کلام کی, ان کلمات کی جو گہرائیاں ہیں اور اس کا جو ایمان سے تعلق ہے, معرفت الہی کے یہ کتنے وسیع دروازے ہیں, یہ انہوں پتہ ہے. میں کہا یا رسول اللہ منو یہ پڑھن لگے سواد ہی بڑا ہوتا ہے, منو ادنا محبت ہے. آپ نے فرمایا فَبِحُبِّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. تو یہ صورت نال محبت کی تھی ہے, اللہ نے یہ وجہ تو تینوں جنت دا حقدار بنا دیتا ہے. یار بات ہم میں یہ بتا رہا ہوں یار, یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ایویں ہی ہوتے ہیں نہیں. ان الفاظ کو پڑھو, اس کی گہرائی تک جاؤ, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا دوں تو سمجھ آ جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسرائیلیات میں سے ایک روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں, صحیح ہو یا نہ ہو لیکن گل صحیح ہے. کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک دن جڑے چھوٹے چھوٹے وہ تبلیغی سسٹم ہے کارندے جڑے انہیں چھڈے ہوندے نے, انہوں نے ایک دن پوچھا کہ بابا جی یہ دسو جدوں کوئی نمازی, تہجد گزار, پرہیزگار, زکاتی, صدقاتی, حاجی, عمرے والا فوت ہو جاندہ ہے تے تسی خوشی نہیں کر دے, ہو گیا پر جدوں کوئی عالم فوت ہو جاندہ ہے نا تسی بڑے خوش ہوندے ہو. یہ دا کی مطلب ہے؟ انہیں آخیا آؤ میں تو انداز. وہ گیا سب تو پہلا ایک عابد کو, بڑی عبادتاں کرنا, حجرہ یہ وہ 24 گھنٹے. انہوں کیا جا کے انہوں نے آخیا بزرگو ایک مسئلہ دسو. جی انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اے زمین و آسمان نو ایک آنڈے چ پا دے گا؟ ایڈی وڈی زمین آسمان دے ایڈا کا آنڈا, اللہ جیڑی عقل پہنچی ہوئی نہیں ہے وہ عقل ایتھے گھومے گی کہ نہ گھومے گی. وہ سوچی پہ گیا, سوچن لگ پیا کہ یار نظر تے نہیں ہوگا. بہرحال انہیں آگے آؤ بھائی چلے, عالم کے پاس گیا, یہی سوال اس سے کیا کہ جی یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ آنڈے چ پا دے گا؟ انہیں آخیا جی پا دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر,
پا دینا انہیں کون آکھنا انہیں پی جانا بس گل مکی لمبے جڑے ساری عقل منتی ہے نہیں منتی یہ تعلق ہی ہے اس گل نال اللہ آؤ بھائی انہیں آخیا اے جڑے بندے نے یہ جدو مردے نے تو مینوں بڑی خوشی ہوتی ہے مینوں میرے مشن کو خطرہ ان لوگوں سے ہے وہ مسیطے بیٹھے زاہد تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا فرمایا کہ جو عابد زاہد ہوتے ساری رات عبادت گزارے عالم پڑھیا لکھیا بندہ سوں کے گزارے یہ پڑھیا لکھیا عالم بہتر ہے کیوں اس نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ سنت رسول کے اس نے اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا دس کم سیدھے کرنے نے 90 انہیں جڑے نا وہ بدعت دے مطابق پٹھے کرنے نے اللہ اکبر تو چلو بہرحال بات کو ختم کرتے ہیں بھائی جو میں نے بات آپ کو سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ میاں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو ذرا مت گم کرو اپنے حافظے سے یدی پاسداری کرو بڑی قدر و قیمت ہے صحابہ کے پاس یہی کچھ تھا جس کو گنوانے کے لیے مٹانے کے لیے شیطان نے جو ہے وہ بس ان کے پیچھے جو ہے نا وہ وٹے پکڑ کے لگایا ہوا ہے جس کو بھی لگایا ہوا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں وہ صحیح ایمان کھرا عطا فرمائے جو ایمان اس کو پسند ہے اور اس کے ساتھ جو ایمانی رشتوں کے جو تقاضے ہیں وہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین